بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، امید کرتے ہیں جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اسی خیر پہ بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے پروگرام ایام کوثر خیر کثیر پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں بات کریں ان خاص ایام میں، ایام فاطمیہ میں۔ تو میرے ساتھ ہے ہماری خاص مہمان، ہماری گیسٹ ایکسپرٹ جو ہے جناب سیدہ ام فاطمہ جعفری۔ آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے پروگرام میں۔ ممنون۔ تو سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ ایام فاطمیہ رواں ہیں، تو اس ایام فاطمیہ کو جب ہم برپا کرتے ہیں یقیناً یہ دین کو زندہ کرتا ہے، اور جب دین کو زندہ کرتا ہے تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا یہ مسلمانوں کا جو بی بی سے عقیدہ ہے اس میں کچھ اضافہ ہوتا ہے ان ایام کی وجہ سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ جب بی بی نے اپنا خطبہ فدق جو ہے وہ دیا تو اس میں سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا، اس کے بعد اپنے والد کا مقام، ان کے فضائل بیان کیے، اور اس کے بعد لوگوں کی جانیں متوجہ ہوتی ہیں اور بی بی کہتی ہیں کہ اے بندگان خدا، جیسا کہ ہم نے ان ایام کوثر کو منسوب کیا ہے کہ ہم اپنے اوپر، اور خاص کر جو ہم امت کوثر ہیں، امت محمد ہیں، تو ہم بنت محمد کے ساتھ کس قدر وفا کو نبھا رہے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بی بی کے ساتھ وفادار ہو جائیں، وفا کو نبھائیں، تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ تو اسی کے ضمن میں ہم کوشش ہے کہ تھوڑا بی بی کے اپنے الفاظ سے کچھ چیزیں ہمارے تک پہنچیں۔ اول تو ہمارے پاس جینے کے لیے اور خوش ہونے کے لیے، فخر کرنے کے لیے بے تحاشا کانٹینٹ جو ہے وہ موجود ہے ماشاءاللہ، کہ جو اس در پہ آ گیا یقیناً کہ انشاءاللہ اس کی نجات ہے، مگر یہ کہ کیا وہ اپنے واجبات کو، کیا وہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے، کیا وہ اپنے واجبات کو ادا کرنے کے لیے تیار ہے، کیا وہ اپنے مستحبات کے ساتھ کی جانب متوجہ ہے۔ تو اس کے لیے ہم خود یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ بی بی فرماتی ہیں، لوگوں کی جانیں متوجہ ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ بندگان خدا، ہم اس کے امر و نہی کے علمبردار ہیں، یعنی خالق کے، اور اس کی وحی اور دین کے حامل، اور ایک دوسرے پر اللہ کے امین ہیں، اور دوسری امتوں کے لیے اس کے مبلغ ہیں۔ پھر بی بی فرماتی ہیں کہ حق کا رہنما یعنی بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے درمیان تھے، اور وہ عہد جو سب سے پہلے آپ نے باندھا تھا، اس میں سے کچھ باقی ہے جو آپ نے انجام دینا ہے، ٹھیک۔ اور سچا قرآن جو کتاب ناطق خدا ہے، جو واضح نور ہے، جو روشن چراغ ہے، اس کا بیان اور اس کی دلیلیں روشن، اور اس کے اسرار باطنی آشکار ہیں، اور اس کے ظاہر جو ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ اس پر عمل کرنے والے دوسروں کے لیے قابل رشک، یعنی جو قرآن کے فالوورز ہیں وہ دوسروں کے لیے قابل رشک، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع جو ہے وہ خوشنودی الہی کا باعث بنتا ہے، اس کے فرامین کی سماعت جو ہے وہ راہ نجات ہے۔ یعنی بیبی یاد دہانی کروا رہی ہیں منصب خاتم الانبیاء بیان فرماتی ہیں، پھر وہ کتاب جو نور الہی ہے، اس کے بارے میں ہدایت کی بات کتاب ہے۔ کرتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ ایک ایک چیز نبی کے منہ سے نکلا ہوا، ایک ایک لفظ، اور یہ قرآن جو ہے تمہارے پاس ایک واضح روشن اور دلیل کے طور پہ موجود ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے روشن چراغ ہے، تو تم غافل مت ہو۔ انہیں تنبیہ کرتی ہیں، انہیں خبردار کرتی ہیں، بندگان خدا ان سے مخاطب ہوتی ہیں۔ تو ہم جیسے ایام کوثر کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ہمیں اس کلام کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ ہم بی بی کا ذکر کریں، بی بی کے خطبات کو پڑھیں، بی بی کے خطبات سے اپنی زندگی کو مزین کرنے کی کوشش کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں عقیدت تو بہت زیادہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ان ایام کو مثل عاشوراء، مثل جو ہے محرم کے ایام ہم انہیں برپا کریں، لیکن
اگر ہم اس سے کچھ فیض حاصل نہ کریں، کچھ لیں نہ ان ایام سے، تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو جمادی الثانی کا مہینہ ہے، یہ تو ہے ہی سارے کا سارا کہ 3 جمادی الثانی جو ہے وہ شہادت ایک روایت کے مطابق، اور پھر 20 جمادی الثانی کو بی بی کی ولادت ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے بڑے باوقار طریقے سے اب اس کو منایا جاتا ہے۔ تو یہ صرف ہمارے لیے، جیسے شاید پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ اگر ہم ان ایام کو زندہ کریں گے تو اس سے اسلام زندہ ہوگا، اور دین کے زندہ ہونے سے انسانیت زندہ ہوگی، بشریت جو ہے اس کو دوام ملے گا، اس کو زندگی ملے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم دیکھیں کہ کچھ زمین پہ کچھ ایسے حصے ہیں کہ جہاں پہ ایام فاطمیہ کو، سیرت فاطمیہ کو، راہ فاطمی کو، قیام فاطمی کو اور انقلاب فاطمی کو برپا کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور شاید کہ جو ہمارا خطہ زمین ہے اس کے اوپر ایسا ہی ہے کہ اگر ہم یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر خطے میں جو ہے ویسے تو بہت سارے عقیدت مند موجود ہیں، لیکن جناب رسول خدا کے عنوان سے بہت سارے اہل سنت جو ہیں وہ بے تحاشا اپنے نبی سے عقیدت رکھتے ہیں، اور بہت سارے مکتب اہل بیت سے وابستہ افراد ہیں جو کہ اہل بیت اطہار سے جو ہے بے تحاشا عقیدت کا اظہار کرتے ہیں میلاد میں، اور جس بھی انداز میں اس کو برپا کریں۔ تو پورے جو امت اسلامیہ ہے اس میں صرف چند مخصوص گروہ آپ کو ملیں گے جو شاید اس باوجود کلمہ پڑھنے کے اس چیز کی عقیدت اپنے دل میں نہیں رکھتے، لیکن جو شیعہ اور سنی افراد ہیں مکتب اہل بیت سے بہت عشق والہانہ عشق رکھتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ عقیدت مند ہیں۔ لیکن کیا جو عقیدت اور ایمانی جذبہ جو ہے اس کا اور کوئی حق نہیں ہے؟ اس کا کیا آیا اس کا کہ ان کو اب حقیقت فاطمی بھی تو معلوم ہونی چاہیے نا، کہ اگر عقیدت فاطمی رکھتے ہیں، اگر فاطمہ زہرا سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر ان کو حقیقت فاطمہ کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ حقیقت فاطمہ کیا ہے، یا حقیقت ایام فاطمہ کیا ہے۔ تو اگر ان کو حقیقت کا پتہ چل جائے تو عہد رسالت کے اندر خود ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آقا دو جہاں نے جو دکھائے معجزات دکھائے، وہ معجزے آج پھر یہ زمانہ دیکھ پائے گا اگر واقعاً حقیقت فاطمہ سے روشناس ہو جاتا ہے۔ تو اور اگر صرف اس بات پہ حقیقت سے نظر چرا لی، حقیقت پہ توجہ کم کر دی اور صرف عقیدت کے محتاج بنے بیٹھے رہے، اسی پہ اکتفا کیا، تو عقیدت بے حد بڑی نعمت ہے۔ جیسے جن لوگوں کو رسول خدا کی اور آل رسول کی عقیدت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، لیکن وہ روئے زمین پہ سب سے زیادہ بد نصیب انسان ہے کہ ان کے دل عقیدت اہل بیت سے خالی ہیں۔ کون سے لوگ؟ جن کے دل میں عقیدت بھی نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، عقیدت ہونا ایک گنجائش ہے، ایک غنیمت چیز ہے، لیکن اس سے بڑھ کے آپ کو حقیقت کی جانب آنا چاہیے کہ حقیقت ذات سیدہ سلام اللہ علیہ کیا ہے، حقیقت ایام فاطمہ اور حقیقت جو برپا کرنا ہے ایام فاطمہ کو، اس کی کیا حقیقت ہے، ہم اس سے کتنا نزدیک ہیں۔ تو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو دوسرے گروہ ہیں جس کے اندر اگر ہم اپنے نام لے کے کہیں کہ دیوبندی حضرات جو ہیں، وہ ان کے اندر ایک عالم گزرے ہیں کہ انہوں نے شان اہل بیت میں ایک کتاب لکھی اور اپنی طرف سے بڑا عقیدت کا حق ادا کیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کتاب جو ہے اس کے اندر جب کوئی بھی شخص کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کے آغاز میں کسی اور سے تھوڑا مقدمہ یا اس کا تقریض وغیرہ جو ہے وہ کسی بڑی شخصیت سے لکھواتا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ کتاب بیٹھ جائے کہ ہاں فلاں شخص نے اس کا مقدمہ لکھا تھا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، تو اس وجہ سے جو کہتے ہیں کہ ایک کور جو ہے کتاب کا، اس کی وجہ سے اس کو پورا جج کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ مقدمہ کس نے لکھا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے نا کسی کے لیے۔ تو انہوں نے اس کی جو مقدمہ یا تقریض تھی وہ بھی انہوں نے کسی ایک بڑی معروف شخصیت سے لکھوائی،
انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے مسلک کے مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو وہاں منقبت اہل بیت و شان اہل بیت کا شعبہ موجود نہیں تھا، تو میں نے 12 سال 14 سال جتنی بھی انہوں نے وہاں پہ دینی تعلیم حاصل کی، کہنے لگے کہ اس نصاب میں منقبت اہل بیت اور فضائل اہل بیت شامل ہی نہیں تھے. لائک 14 ایئرز انہوں نے اسٹڈی کی یا 12 ایئرز یا 8 ایئرز جتنا بھی، تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا ہی نہیں کہ اس سے ریلیٹڈ کہ شان اہل بیت نام کی بھی وہاں پہ کوئی چیز موجود ہے. تو کہا کہ میں جب اسی طرح سے پڑھ کے فارغ ہوا، میں نے باہر آ کے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کی، مطالعہ کرنا شروع کیا، تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میری تعلیم میں ایک بہت بڑا عیب رہ گیا ہے، نقص رہ گیا ہے، ایک خلا کا شکار ہے. اور وہ خلا اور خلا کیا ہے؟ وہ مقام و منزلت اہل بیت ہے. تو کہنے لگے کہ مجھے احساس ہوا کہ میری تعلیم کے اندر یہ کمی رہ گئی ہے، کہ لہٰذا میں نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شان اہل بیت کا مطالعہ شروع کر دیا. تو بیداری کتنی ضروری ہے، بیداری کتنی ضروری ہے. کہتے بھی ہیں نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے یہاں حسین. لیکن کہ اس میں دیکھیں نا کہ انہوں نے وہ جو پڑھا، جو اتنا عرصہ اپنے حوزے میں اپنے جہاں پہ بھی انہوں نے درس حاصل کیا، تو وہ یہ خلا شاید اس بیداری کی وجہ سے محسوس ہوئی. ہاں بالکل. تو آپ دیکھیں کہ وہ صاحب کتاب جو انہوں نے جن مختلف کتابوں کے نام لکھے تھے، ان کتابوں کا مطالعہ کیا، اور اسی طرح انہوں نے اپنے نصاب تعلیم میں موجود کمی کو پورا کیا، اور پھر معافی مانگی اللہ کی بارگاہ میں اور کہا کہ میری یہ کوتاہی معاف فرما دیں. اور پھر صاحب کتاب سے کہا کہ آپ کی کتاب نے مجھے شان اہل بیت کو سمجھنے میں مدد دی ہے. اور میں تو اس کا ذکر ابھی میں اس لیے کر رہی ہوں یہاں پہ کہ آپ دیکھیں کہ عقیدت میں کس طرح اضافہ ہوتا ہے. کہ اس میں کہ کوئی بھی یعنی کہ جو پڑھانے والے تھے وہاں پہ، انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ کس طرح سے یہ چیز جو ہے اس شخص کے کسی کو دل میں بیدار کر آ جائے گی. سکتی ہے. اور آپ کہیں اس گمان و وہم میں نہ رہیں کہ جو صرف اہل بیت سے عقیدت کا اظہار کرنے والے جو ہیں وہ صرف شیعان یا ان کے چاہنے والے ہیں. یعنی کہ وہ جو پودا ہے وہ کسی بھی دل میں نمو پا سکتا ہے، کہیں پہ بھی پھوٹ سکتا ہے. تو عقیدت مند افراد کی تو کمی نہیں ہے، حقیقت کو سمجھنے والوں کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. انشاءاللہ کہ اگر ایام فاطمیہ سے ہم اس رزق کو حاصل کر پائیں انشاءاللہ. جی بالکل. آپ نے پچھلے ایپیسوڈس میں جب آپ بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ یہی میں دوبارہ اقبال کا ہی ذکر کرنا چاہوں گی، کیونکہ جب آپ پچھلے ایپیسوڈس میں بھی ذکر کر رہی تھی کہ زرخیز ہونے کی ضرورت ہے، تو اور نا امیدی نہیں ہے، اور میں نے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید، اقبال اپنے کشت ویراں سے ذرا نم ہو یہ مٹی تو بہت زرخیز ہے ساقی. اور آپ نے کہا تھا کہ آپ بھی چاہیں گی کہ اقبال کے نو نظر سے بی بی کی سیرے کو جو ہے بیان کریں. تو میں چاہوں گی اگر ابھی اس وقت آپ اقبال کا جو ہے ان کا، کیونکہ ان کا بھی ایک پرٹیکولر ویژن تھا، ان کو بھی ایک الگ قسم کی بیداری تھی، ان کی بھی ایک الگ قسم کی انسائٹ تھی، تو اس نو نظر سے ہم اگر دیکھیں تو بہت اچھا رہے گا. دیکھیں ماشاءاللہ جو اس میں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے یا شان سیدہ سلام اللہ علیہا، منزلت مقام بی بی کا جو ہے، وہ اگر دیکھا جائے تو پوری کی پوری کائنات ہی شان سیدہ کے سامنے جھکی ہوئی نظر آتی ہے، سجدہ ریز نظر آتی ہے ہمیں. لیکن جو علامہ اقبال ہیں وہ ظاہراً تو کسی بھی تشیع کے عنوان سے متعارف نہیں ہیں، نہ مشہور ہیں، بلکہ وہ کوئی ایسے شاعر بھی نہیں ہیں کہ وہ شاعری، یعنی کہ ان کو یہ کہا جائے کہ وہ نعرے والے شیعہ کے عنوان ان کو نہیں دیے جا سکتے نا. تو ابھی جو بھی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو علامہ اقبال بہت بہت بڑے مرید، بہت بڑے عقیدت مند ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے، اس در کے، اہل بیت علیہ السلام کے دروازے کے. تو ان کے ہم یہ دیکھیں کہ ہم تو دعوے دارانے محبت ہیں، ہم تو دعوے دار ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ اس سے مثلا دعویٰ نہیں کرتے، نہ دعوے دار ہیں اور نہ ہی مشہور ہیں اس عنوان سے کہ ان کا کوئی بھی رابطہ اس چوکھٹ سے ہے. تو لیکن اس کے باوجود جو علامہ اقبال کا عقیدت نامے ہیں، وہ ایک بڑی خوبصورت ان کی ایک نظم ہے اسوہ کاملہ کے نام سے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ
کہ عالم اسلام کی خواتین کے لیے حضرت سیدہ جو ہیں وہ اسوہ کاملہ ہیں. کیا بات ہے. یہ علامہ اقبال اپنا عقیدت، یہ ان کی اپنی تھنکنگ، اپنا عقیدت نامہ پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ وہ ایک معصوم عیسیٰ سے ایک نسبت رکھتی ہیں نا، مادر ہیں، مادر گرامی ہیں، اسی وجہ سے بہت عظیم ہے. اور جس طرح سے جناب مریم سلام اللہ علیہ کی ایک نسبت ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی 3 نسبتیں ہیں. کیا بابا جو ہیں وہ ختم الانبیاء ہیں، اور جو شوہر ہیں وہ امام الاوصیاء ہیں، اور جو بیٹے ہیں وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں. اور وہ بیٹے کہ جن کی جنت سیدہ فاطمہ کے قدموں کے تلے ہیں. تو کیا خوبصورتی ہے ان کہ وہ اتنی عقیدت سے، اتنی محبت سے کہتے ہیں کہ عالم اسلام کی جو خواتین ہیں ان سب کے لیے جو اسوہ کاملہ ہیں وہ ذات اقدس جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے. تو اور پھر دیکھتے ہیں ہم کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رحمۃ للعالمین کی ٹھنڈک ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے. ٹھیک ہے، کہا کہ اور فاطمہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول خدا میری آنکھوں کا نور ہے. ٹھیک. اور آخری ایام میں جناب رسول خدا ایک دن جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں ختم مرتبت کی خدمت میں، اور آ کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج خدا نے آپ کے لیے کوئی پیغام نہیں بھیجا، وہی لے کے آیا ہوں لیکن آپ کے لیے کوئی پیغام نہیں لایا. ٹھیک. رسول خدا فرماتے ہیں پھر کس کے لیے آئے ہیں؟ تو جبریل فرماتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے جناب زہرا کے لیے پیغام بھیجا ہے. کہا کیا پیغام بھیجا ہے؟ کہا اللہ کا فرمانا ہے کہ زہرا سے کہو آج جو خدا سے مانگنا ہے وہ مانگ لے، خدا وہ عطا کر دے گا. تو رسول خدا نے فوراً یہ وحی جناب سیدہ تک پہنچائی کہ جبرائیل تشریف لایا اور یہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ فاطمہ سے کہو جو مانگنا چاہتی ہیں وہ مانگ لیں. تو بیٹی جو آپ چاہتی ہیں وہ آپ مانگ لیجئے. تو سیدہ نے ہماری طرح بی بی سلام اللہ علیہ نے، اگر ہمیں یہ آفر ہوئی ہوتی ہے کسی ایسے انسان کو ہوئی ہوتی جو تکاثر کی دوڑ میں شامل ہے، تو وہ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اتنے نوکر چاکر چاہیے، یا مجھے اتنا وسیع گھر چاہیے، یا مجھے یہ آسائش زندگی کی چاہیے، اتنی کنیزیں مل جائیں. اور دیکھیں کہ خود خدا خالق جو ہے وہ فرما رہا ہے. تو کچھ بھی مانگ سکتی تھی نا بی بی، کوئی کمی تو نہیں تھی نا. وہ جب خود دینے والا خود کہہ رہا ہے کہ جو چاہو وہ مجھ سے مانگ لو، تو بی بی نے کیا مانگا؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ آج جو بھی مانگیں گی وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ پورا ہو جائے گا. تو وہ کیا بی بی نے 3 چیزیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے مانگی. کیا کہ 3 چیزیں جو رسول خدا کی بارگاہ میں پیش کی. پہلی یہ تھی کہ جب تک زندہ ہوں مجھے زیارت رسول اللہ نصیب ہوتی رہے. کیا بات ہے. پھر کہا کہ دوسری خواہش فرماتی ہیں کہ جب تک زندہ رہوں مجھے قرآن کی تلاوت نصیب ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور کہا تیسرا جب تک زندہ ہوں خدا کی بارگاہ میں انفاق کرتی رہوں، یعنی خرچ کرتی رہوں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیزیں جناب سیدہ کا مطالبہ تھیں اور خدا نے تینوں پوری کر دی. اور سیدہ جب اس دنیا سے گئی ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گئیں. رسول خدا کی رحلت کے وقت آخری شخصیت جن کو رسول اللہ نے آنکھیں کھول کے دیکھا وہ ان کی دختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تھیں، اور ان کا نورانی چہرہ ان کے ساتھ تھا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بیٹی قبر میں سب سے پہلے تو ہی آ کے مجھے ملے گی. ٹھیک. اور پھر جو ہے اللہ نے یہ آرزو بھی پوری کر دی. پھر بی بی نے کہا جب تک زندہ رہوں خدا کی راہ میں انفاق کرتی رہوں. کیا بات ہے. خرچ کرتی رہوں. بالکل. بلکہ شہادت کے بعد بھی جناب سیدہ کا انفاق جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جاری اور ساری ہے. تو کربلا میں جو کچھ لٹا ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ سرمایہ سیدہ فاطمہ ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. یہ سب جو گفتگو ہماری رہی ہے لمحہ فکریہ ہے، اور میں چاہوں گی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں اور اس بات پر سوچیں اور اس سے کچھ درس
آپ کو پروگرام ایام کوثر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں زینب عسکری اور میرے ساتھ ہے محترمہ سعیدہ اور میں فاطمہ جعفری۔ ہم بات کر رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، اور آپ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک آفر دیا جبریل کے ذریعے کہ آج بی بی جو مانگیں گی اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا کرے گا، اور بی بی 3 چیزیں مانگتی ہے کہ جب تک زندہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرتی رہے، جب تک زندہ ہے انہیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا ہو، اور جب تک زندہ ہے انہیں اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ میں چاہوں گی مزید روشنی ڈالیں اس پہ۔ تو وہی ہم بات کر رہے تھے کہ بیوی کا نفاق صرف ان کی زندگی تک نہیں، ان کی زندگی کے جانے کے بعد بھی، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ نفاق جاری و ساری تھا، کہ کربلا میں جو کچھ لٹا وہ سرمایہ سیدہ سلام اللہ علیہا تھا۔ پھر یہ کہ کچھ بی بی کی دعا اس انداز میں پوری ہوئی کہ جو کچھ بھی دامن سیدہ میں موجود تھا بی بی نے وہ سب کا سب راہ خدا میں پیش کر دیا، ٹھیک ہے، اور خدا نے وہ دعا بھی بی بی کی قبول فرمائی۔ تو تینوں دعائیں جو ہیں اللہ کی جانب سے مستجاب ہوتی ہیں۔ اور پھر جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی 3 نسبتیں ہیں، کہ پہلی نسبت رحمت للعالمین جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دوسری نسبت کن سے ہے؟ دوسری نسبت بی بی کی تاجدار حلطہ۔ کون تاجدار حلطہ ہیں؟ مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، یہ بھی اقبال کے اشعار، کہ دوسری نسبت سیدہ کو تاجدار حلطہ یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے ہے۔ پھر کہا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، بادشاہو قلبہ ایوان او، یک حسام و یک زرہ سامان او، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادران کارواں سالار عشق۔ کہ زہرا کی تیسری نسبت کس سے ہے؟ بی بی کی تیسری نسبت عشق کے سپہ سالار کی ماں فاطمہ ہیں، کاروان عشق کے سپہ سالار کی مادر گرامی فاطمہ ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اقبال کہہ رہے ہیں اپنی پوئٹری میں، بالکل، جو کہ فقط عقیدت مندوں میں شامل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آخری جملہ کے آخر میں اقبال بہت ساری منقبت اور عقیدت کے اشعار لکھتے ہیں اور اس کا اختتام کرتے ہیں، کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، کہ یعنی دین اسلام، خدا کے دین سے تعلق اور خدا کا دین میری رکاوٹ بن رہا ہے، پاس سے فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرد تربتش گردی دمی، سجدہ بر خاک او پاشید می۔ کہا رسول اللہ کا فرمان مانے بن رہا ہے، دین خدا اور فرمان مصطفیٰ کا پاس نہ ہوتا، یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی تو میں اقبال کیا کرتا؟ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو اقبال ساری عمر فاطمہ کی تربت پہ، فاطمہ کے مزار کا طواف کرتا رہتا اور ساری عمر فاطمہ کی قبر پہ سجدے کرتا رہتا۔ کیا بات ہے، کیا بیداری ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ اقبال کے نزدیک جناب سیدہ کا یہ مقام ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اقبال کیسی شخصیت تھے، کہ خود ہمارے لیے اقبال بھی شناختہ شدہ نہیں ہے، کوئی اقبال کو بھی ہمارے میں سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اقبال کو ہی جانتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ان کی فکر کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت میرا خیال ہے وسیع العقل ہونا چاہیے۔ تو کربلا کا شناسہ کون ہے؟ اقبال ہے۔ حسینیت کو کس نے پہچانا؟ اقبال نے پہچانا۔ مقام سیدہ کا شناسہ دیکھیں تو وہ ہمیں اقبال نظر آتے ہیں، مقام رسالت کے شناسہ ہمیں اقبال نظر آتے ہیں۔ تو توحید کے اسرار کو بیان کرنے والی ہستی اقبال ہیں۔ تو کوئی کمتر رتبہ یا منزلت نہیں ہے، کیونکہ جو اس در پہ ایک کلمہ، ایک عقیدت کا جملہ بول دے تو نوازنے والی ذات تو وہ خدا ہے، کہ وہ خدا ہے کہ جس نے ان 5 کی محبت میں اس کائنات کو خلق کیا۔ کہا کہ یہ 5 محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ان 5 کے محور، ان 5 کا اگر دامن تھام لو تو تم نے کائنات کے رازوں کو پا لیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس عقیدت نامے کے اندر تمام جہان اسلام کے لیے بی بی کو اسوہ کاملہ اور نمونہ کے طور پہ عمل کے طور پہ دکھایا جا رہا ہے۔ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں جناب سیدہ کی زندگی کا وہ پہلو جو بہت ہی کم بیان ہوا، وہ کیا کہ وہ ان کی ذات اقدس کا کائنات کے لیے اسوہ ہونا
نمونہ ہونا ہے. بالکل تو بالکل وہ سمجھ میں آتی ہے یہ حدیث سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میرا ٹھیک ٹکڑا ہے. جو اگر وہی کہ اگر ہم بات اپنی ریپیٹ کریں جگر کا ٹکڑا نہیں کہا. ہاں کہ میرے رسالت میں، اگر میں رسول ہوں یہ رسالت کا ٹکڑا ہے، بالکل اگر میں نبی ہوں یہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر میں پیغمبر ہوں یہ پیغمبری کا ٹکڑا ہے. تو ہم دیکھیں کہ وہ اہل اسلام کے لیے ان کا اسوہ اور نمونہ ہونا یہ اتنا اجنبی نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ جو منزلت جو بابا کا مقام ہے انبیاء کے اندر، وہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا مقام ہے انسانیت کے اندر پورے. بالکل بالکل. تو آپ نے کہا کہ اقبال نے بی بی کو اسوہ کاملہ کہا ہے تمام عالمین کی خواتین کے لیے. اور کیا یہ صحیح ہوگا کہنا کہ اگر ہم کہیں گے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام خواتین کے لیے ایک اسوہ کامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم مانگتے ہیں اور ہم پھر بی بی کا واسطہ دے کے مانگے تو کیا یہ مانگنا صحیح ہوگا؟ بالکل. کہ دیکھیں کہ ابھی جو تذکرہ ہم نے کیا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات اسوہ کاملہ ہے خواتین کے لیے، نہ صرف خواتین کے لیے، شاید پوری انسانیت کے لیے کہوں تو ناجائز نہیں ہے. تو کیونکہ نمونہ عمل ہیں وہ بی بی ہیں کہ جو جن کی مقام اور منزلت کا اندازہ ایک عام فہم انسان کے لیے کرنا انتہائی مشکل. خود خدا نے بڑھ کے تعریف فرمائی، خود خدا نے بارہا قرآن کے اندر، اور پھر پورے کا پورا ایک سورہ بی بی کی شان میں نازل کیا. اور وہ جو 3 آیات ہیں اس سورے کے اندر، وہ انتہائی ضخیم، ان کے وزن کی کوئی آیت نہیں کہ خدا نے اتنا نوازا، اتنی اللہ خالق کی جانب ہم سے جو کہہ ہے. سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی بیوٹیفل پرشن شاعر کہتے ہیں، میں اس کو صرف ترجمہ بیان کرنا چاہوں گی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا جو آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ سورہ کوثر کے شکل میں چھپ گیا ہے قرآن میں. بالکل بالکل درست کہا آپ نے. تو یقیناً کہ ہمیں اس ہستی کو اسی انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ختم الانبیاء کا مقام ہے کائنات کے اندر، وہ انہیں نمونہ عمل کہا گیا، وہی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا مقام ہے. کہ بابا خود تعارف کرا رہے ہیں ہر جگہ، ان کی بی بی کی منزلت کو بتا رہے ہیں بڑھ کے. اور پھر یہ کہ فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو پوری کائنات میں انبیاء موجود ہیں، بڑے اوصیاء موجود ہیں. کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا کفر نہ ہوتا. کیا بات ہے. تو کہا کہ فاطمہ کا اگر کوئی ہم پلہ اور برابری کر سکتا تھا تو وہ علی علیہ السلام ہے، اور اگر علی نہیں ہوتے تو کوئی بھی برابری کے قابل نہیں تھا. تو یہ تعارف جو ہے، یہ جو پنجتن کا تعارف ہے کہ محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ تعارف از خالق کائنات ہے. تو خالق نے جس نے کریٹ کیا ہے پوری دنیا کو، وہ تعارف کروا رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مباہلہ کے اندر مرکز جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہستی ہے. پھر ہم اہل قصہ کے اندر جب دیکھیں، اہل قصہ کی جانب نظر کریں تو وہاں پہ اللہ کس انداز میں تعارف کراتا ہے. وہ تو ہم کوئی بھی چیز ایسی تو کچھ کہا جائے کہ حجت تمام کر دی خدا نے تعارف کرانے میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا. اور پھر یہ کہ ہم اگر یہ سوچیں کہ وہ بی بی جو کہ کائنات کے لیے اسوہ کامل ہیں، کائنات کے لیے نمونہ ہیں، نمونہ عمل ہیں، تو وہ جب ان کی بارگاہ میں ہم جب ان کا توسل پیش کریں گے، جب ان کا واسطہ ہم کہیں گے، خدا کی بارگاہ میں مانگیں گے ان سے، تو وہ ایک کہ انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ، کہ چونکہ جناب سیدہ کے بارے میں ہے تو اس طرح سے ہم اس طرح سے پڑھیں گے کہ وتوسلنا بکی الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، کہ اے بی بی ہم اپنی حاجات کے لیے آپ کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں کہ خدا آپ کے ذریعے سے ہماری حاجات کو پورا کر دے. ہمیں پتہ ہے کہ بی بی کا واسطہ اللہ کو دیں گے تو وہ دعا جو ہے وہ مستجاب ہے. اور یہ کہ علماء اور بہت سارے بزرگان کا فرمانا ہے کہ اللہ کا کوئی واسطہ جو ہے وہ خدا مومن کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن اگر واسطہ فاطمہ جو دیا جائے تو وہ رد نہیں ہوتا کسی بھی صورت. اور یہ کہ واسطہ اگر اللہ کو دیں تو
یقیناً انسان کی دعا کو خدا قبول فرماتا ہے بشرطے کہ وہ دعا ہو، بالکل بالکل، وہ ایک باشعور ذہن سے، باشعور زبان سے نکلی ہوئی دعا ہو، باشعور قلب سے نکلی ہوئی دعا ہو، تو یقیناً کہ اور پھر جب واسطہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا۔ بالکل، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم جب اس سے مانگتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ادعونی، تم مجھے بلاؤ، استجب لکم، میں اور تمہاری میں پکار کو سنوں گا۔ سنوں تو گا، تم خدا جواب کو دوں گا۔ پکارو، خدا سے اس انداز میں مانگو کہ اس کو یہ سمجھتے ہوئے اس کے حق کے ساتھ مانگو کہ وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھنے قدیر والا ہے، وہ ہے، ناظر قادر ہے، ہے، وہ بالکل۔ سامع ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر جتنا آپ کا یقین محکم ہوگا، جتنا آپ کا یقین زیادہ فرم ہوگا، اتنا زیادہ آپ کی دعا کو سنا جائے گا۔ بالکل، اور دعا کریں اس یقین کے ساتھ، اور درمیان میں بی بی کا واسطہ دیں کہ بالکل اسی انداز میں کہ جب آپ بار بار، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پکار رہا ہے، ٹھیک ہے، بچہ بار بار اپنی ماں کو پکار رہا ہے، اور کبھی ماں سے کچھ مانگتا ہے، ممکن ہے جو مانگ رہا ہے وہ اس کی ماں کے مصلحت میں نہ ہو کہ وہ بچے کو دے دے، لیکن جب وہ بلاتا ہے بعض اوقات ماں نہیں سنتی، وہ کسی جگہ مصروف ہے، تو بچہ روتا رہتا ہے، بار بار آواز دیتا رہتا ہے، تو پھر وہ اٹھتی ہے اور جا کے اسے اس کا ضرورت کو دیکھتی ہے کہ کیا بالکل، ضرورت ہے، کیا تجھے چاہیے۔ تو لیکن یہ کہ اگر وہ نہ دے تب بھی ماں اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہے، اور اگر دے دے تب بھی اتنی ہی محبت کرتی ہے۔ کرتی تو ہے اگر کہ ہمارے پاس، ہم بالکل بیدار قلبی کے ساتھ اللہ سے کوئی دعا مانگ رہے ہیں، اور اگر ہم اس کے اندر وسیلہ بھی کسی کو بنا رہے ہیں، اور ہماری دعا کے قبول ہونے کے اندر کچھ ٹائم ہے یا تھوڑا وقت لیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہماری کسی چیز میں کمی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ جو مجھے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، بالکل، تو وہ باوجود اتنا خوبصورت وسیلہ ہونے کے اتنا لیٹ کیوں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ تو یہ کہ جب بیدار قلبی ہوگی تو پھر ہمیں وسیلہ بھی سمجھ میں آئے گا، اور دعا کا مستجاب ہونا بھی سمجھ میں آئے گا، اور اگر نہیں ہو رہی وہ بھی ہماری سمجھ میں آئے گا۔ ہمیں اس کی مصلحت بھی یقیناً سمجھ میں آئے گی۔ بالکل۔ تو پروگرام کے آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم ایام فاطمیہ تو برپا کرتے ہیں، لیکن اس میں ذکر ہوتا ہے اور پھر ذکر کے بعد فکر نہیں ہوتی۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج بھی بی بی کی شخصیت جو ہے وہ ناشناختہ ہے؟ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ انسان جب کسی بھی چیز کے لیے کو جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کے اندر کی آگاہی ہونا ضروری ہے، اندر بیدار ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں بھی موقع ملے ان چیزوں پہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ قانون ہے، قانون طبیعت ہے، قانون اللہ ہے، قانون عقلی ہے، یہ اس کی طرف سے اگر قانون ہے تو درست قانون ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہر جگہ پہ ہم آزما سکتے ہیں۔ ہم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اور دیگر معصومین کے لیے بھی یہی قانون رکھا ہے کہ بی بی کی شخصیت کوششوں سے، محنت سے، زحمت سے، عقیدت سے، کہ اتنا ہم یہ زحمات ہی ہیں نا کہ انسان اپنے کام کو ترک کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے کسی بھی 10 دن کے لیے، خمسے کے لیے خود کو مصروف کرتا ہے، اتنی زحمت اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اس راستے کے اندر، پڑھنے والوں کا ارینج کرتا ہے، اپنا وقت نکالتا ہے، اپنی مصروفیات کو ترک کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ایک روٹین کو چھوڑ کے ایک الگ سے کام کا اہتمام کرتا ہے، اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود، اتنی عقیدت کے باوجود، اتنی کوشش کے باوجود، یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر اس کو جناب سیدہ کی شخصیت سمجھ میں نہیں آئی جتنی کہ بی بی کی سمجھ میں آنا چاہیے، اتنی سمجھ میں نہیں آئی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری جو بصیرت ہے وہ ضعیف ہے، وہ ناکامل ہے، ہم بہت محدود زاویے سے اس شخصیت کی جانب دیکھ رہے ہیں، ٹھیک، وہ شخصیت ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آئی جو اللہ نے جناب سیدہ کی بنائی ہے۔ بالکل، جس حق سے بی بی کو پہچانا جانا چاہیے وہ ابھی تک پہچانی نہیں گئی۔ تو بالکل، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اگر کہا جائے کہ وہ صاحب سر ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے
امام خمینی جو ہیں وہ جناب سیدہ زہرا کی بارگاہ میں حق مطلب ادا کرتے ہیں کیا کہ وہ حق مطلب کہ خدا کی معرفت کا حق رسول خدا نے ادا کیا. وما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے ہمارے پالنے والے حق یہ ہے کہ ہم تجھے پہچان ہی نہیں سکے. امام جو ہیں وہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں بھی یہی کہتے ہیں، امام راحل کی بات ہے کہ حق یہ ہے کہ ہم مان لیں ان صدیوں میں بشر اس حقیقت کو نہیں پہچان سکے بالکل کہ حقیقت سیدہ کیا ہے. ہم نے بی بی سیدہ کی ذات اقدس کو بہت ہی کم نظری سے دیکھا، واقعاً بی بی کو نہیں پہچانا. صدیوں میں جناب سیدہ کی جو شخصیت سامنے آئی، جس کا نچوڑ آج ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، وہ ایک ایسی متبرک خاتون اور ان کی تمام ہستی یہ کہ وہ رسول خدا کی دختر ہیں، بالکل امیر المومنین کی زوجہ ہیں، حسنین کی والدہ ہیں. بس یہی نسبتیں جن کی وجہ سے ہمیں بی بی عزیز ہے، جو ہم اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن بی بی کی شخصیت ہم نے فقط انہی نسبتوں کو مد نظر رکھ کر محدود کر دی ہے. اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی حاجت چاہیے، کچھ مانگنا ہے، تو اس وقت ہمیں بی بی کی دعا چاہیے. فقط یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بی بی کے توسل سے اپنی دعائیں پوری کر لیں، نہیں، ہمیں اپنی حیات مبارکہ میں سیدہ سلام اللہ علیہا نے جو کچھ کیا وہ تو گھریلو کام تھے. تو اگر ہم گھر کا کام کر رہے ہیں تو ہماری نگاہ میں شخصیت زہرا ہونی چاہیے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی نے اپنا حق پامال ہونے کے بعد کس طرح سے اپنی آواز کو بلند کیا، مظلومین کا حق پامال ہونے کے بعد جب دیکھتی ہیں کہ کتنے لوگوں کا حق جو ہے اس اقدام کی وجہ سے، اس قدم کی وجہ سے پامال ہو رہا ہے، تو بی بی نے اپنی آواز کو کس انداز میں بلند کیا. اور پھر کیا وجہ تھی کہ جب وہ حق واپس نہیں ملتا بی بی ناراض ہو جاتی ہیں، اور جب کوئی رنجش پیدا ہو جائے کسی کے دل میں تو وہ اس رنجش کو لے کے دنیا سے گئیں شہزادی. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بی بی چونکہ ناراض گئی ہیں بس یہی معرفت سیدہ ہے، نہیں، ہمیں اس سے آگے بڑھ کے اس حقیقت زہرا کی جانب دیکھنے کی ضرورت ہے جو ہمیں اس راستے پہ لے جائے جو کوثری راستہ ہے، جو سیدہ سلام اللہ علیہا کا اسوہ بالکل راستہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ایک بار پھر پروگرام میں آئی، ہمیں اور علم سے نوازا. آپ کی گفتگو جب جاری تھی تو مجھے یاد پڑ رہا تھا کہ میں نے کچھ لائنز لکھی تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، اور اسی کمپیریزن کے بارے میں کہ مطلب ان کا مقام کیا تھا اور وہ کس طرح سے اپنے گھر کا کام بھی انجام دیتی تھی خود، اور اس کے بعد ہم کہاں ہیں اور اپنے آپ کو امت کوثری کہتے تو ہیں لیکن کرتے کچھ اور ہیں. لائنز کچھ اس طرح سے ہیں: Being a princess of Rahmat lil-Alameen, she herself made floor, herself made everything clean. رحمت للعالمین کی بیٹی ہونے کے باوجود وہ خود آٹا بھی گھونتی تھی اور صاف صفائی بھی کرتی تھی، اور جو بھی طاقت فرسا کام تھے وہ خود انجام دیتی تھی. For us, oh, it does not suit me, but how did it suit her? Stop thinking like a teen. تو اگر ہم پہ یہ بات آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام تو مجھے سوٹ نہیں کرتے، میری شان میں نہیں ہے. تو کس طرح سے یہ ان کی شان میں تھے؟ ہم ایک بار جو ہے یہ لمحہ فکریہ ہے، اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ کو بہت شکریہ ہمارے ساتھ دینے کے لیے. اگلے ایپیسوڈ تک اپنا خاص خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.